الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفق بيمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواہ البخاری و مسلم۔ محترم بھائیو، آج ہم ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کہ قیامت کا دن ہو گیا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، نہ اسے اپنے بچوں کی، نہ بیوی کی، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ کسی رشتہ دار کی، نہ کسی دوست کی فکر ہوگی۔ ہر آدمی پریشان ہوگا کہ آج میرا کیا بنے گا، اور سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے گا، اور ہر آدمی اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں تیرتا ہوگا۔ ایسی سخت گرمی اور وحشت اور پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ ایسے وقت وہاں پر اللہ کا سایہ، یا اللہ نے جو سایہ مقرر فرمایا ہے اس کے عرش کا سایہ، بہرحال یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوگا کہ اس کے شیڈ میں اور سائے میں لوگ پناہ حاصل کریں گے۔ سایہ ہوگا جہاں سکون ملے گا، اور وہ سورج کی تپش سے اور گرمی سے بچے ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، 7 قسم کے لوگ، 7 کیٹیگریز کے لوگ ہیں۔ کتنی بڑی گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے سائے کے علاوہ، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا وہ آدمی جو عدل کرنے والا امام ہو، امام عادل۔ اصل امام کہتے ہیں امیر وقت کو، امیر المؤمنین کو، مسلمانوں کے بادشاہ کو، جو اسلامی طرز کے مطابق وہ حکومت چلائے۔ آپ نے فرمایا ایسا امام، ایسا امیر، ایسا بادشاہ، ایسا حکمران جو عدل کرتا ہو، عدل کرتا ہو، انصاف انصاف انصاف، لوگوں کے کلر کی بنیاد پر، چہروں کو دیکھ کر، علاقوں کو دیکھ کر، زبانوں کو دیکھ کر انصاف نہیں کرتا، بلکہ جو حق ہے اسی کے مطابق وہ انصاف کرتا ہے۔ ایسا امام، عدل کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے، انصاف کی، جسٹس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب صحابہ کرام ستائے جا رہے تھے، پریشان حال تھے، کفار اور مشرکین تکلیفیں دیتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، طرح طرح سے ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی، اجازت دی کہ تم حبشے کو جا سکتے ہو، ایتھوپیا کو جا سکتے ہو۔ کیوں؟ وہاں کا بادشاہ کیا کوئی مسلمان تھا؟ نہیں، کرسچن تھا، عیسائی تھا، جس کو نجاشی کہتے تھے۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ وہ بادشاہ انصاف کرتا ہے، انصاف، عدل کرنے والا بادشاہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں پر مائگریٹ کر سکتے ہیں، ہجرت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ کچھ صحابہ مکے سے حبشے کو ہجرت کی، پھر دوسری مرتبہ اور زیادہ تعداد میں وہاں پر مسلمان گئے، اور امن اور سکون کے ساتھ وہاں پہ رہتے رہے۔ تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مملکت کی طرف، ایسی حکومت کی طرف آپ نے ہجرت کرنے کو پسند فرمایا جہاں کا بادشاہ مسلمان نہیں ہے لیکن انصاف پسند ہے، انصاف کرتا ہے۔ ہمارے پاس یہ انگریز آئے، 100-200 سال حکومت کیے، آخر میں ہندو مسلمان سب مل کر ایک اسٹرگل کیے، مل کر سب، اور بہت سارے اس کے اندر مسلمان بھی شہید ہوئے،
WR ہنٹر کی کتاب پڑھیے. بہت سے مسلمان جن کو آج سلفی کہا جاتا ہے، اہل حدیث، لاکھوں کی تعداد میں ان کو سولی پر کھینچا گیا، سولی پر چڑھایا گیا، کالے پانی کو بھیجا گیا. جزائر انڈومان، مالدیپ وغیرہ، وہاں پر کوئی آدمی نہیں رہتا تھا. وہاں پر ان کو پھینک دیا گیا لیا کے جزیروں میں. اتنی تکالیف برداشت کی. اور آج اب اپنے ملکوں سے، بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ سب کنٹریز سے اس ملک میں آنے کے لیے اپنے چپل اور اپنے جوتے گھس رہے ہیں. اتنے چکر مارتے ہیں ایمبیسیوں کے، اتنے لوگوں کے سفارشیں کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ بعض بدبخت و مرزائی اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں مسلمان، لیکن کہتے ہیں ہم نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہیں، ہم مرزائی ہیں. کیوں؟ تاکہ آسانی کے ساتھ ویزا مل جائے. چونکہ مرزائی وہاں پر مظلوم کہے جاتے ہیں پاکستان میں. ان پر پاکستان کی حکومت بہت ظلم کرتی ہے، ان کو آسانی سے ویزا مل جاتا ہے. تو اپنے آپ کو کافر قرار دے کر یہاں پر آنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کی کوئین، یہاں کی ملکہ، یہاں کی گورنمنٹ انصاف پسند ہے، انصاف، عدل پسند ہے. ایک گورے کو جو بینیفٹ ملتا ہے، ایک کالے کو، اور ہم کلرڈ والے ایشین، ان کو بھی وہی بینیفٹ ملتا ہے. جو لائن میں اور کیو میں یہاں کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ دوسرے اسلامی ملکوں کی طرح کہ بھائی تم غیر ملکی ہیں، تم ادھر چلے جاؤ، ہماری لائن میں مت کھڑو. نہیں، مسلمانوں سے زیادہ انصاف ان کے پاس ہے. حالانکہ یہ انصاف کس نے سکھایا؟ اسلام نے سکھایا. یہ بینیفٹ نظام کس نے بنایا؟ اسلام نے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ رجسٹری ہوئی اس کی. کتنے بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے ضعیف ہیں جو کام نہیں کر سکتے، ان کو سب بینیفٹ دیا جاتا تھا. آج ہم اسلامی تعلیمات کو ہم فارغٹ کر دیے، بھلا دیے، اور دوسری قوم میں اس کو لے لیے، اور ہم یہاں گرے پڑے ذلت کے ساتھ آنے کو ان ملکوں میں ہم باعث فخر سمجھتے ہیں. اس لیے کہ یہاں پر انصاف ہے، انصاف. ظلم کے ساتھ حکومتیں زیادہ دیر چل نہیں سکتی، چاہے وہ کسی کے بھی ہوں، کہنے والے اپنے آپ کو مسلمانی کیوں نہ ہو. لیکن عدل و انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی موقع دیتا ہے کہ تم حکومتیں چلاؤ، حکومتیں کرو. تو بہرحال عرض کر رہا تھا، انصاف کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کیس آیا، قبیلے مخزومیہ کی ایک عورت چوری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے لوگ سفارش کو آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بچا لیا جائے، چونکہ بڑے قبیلے کی عورت ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دے تو کیسا ہوگا، بہت ہی لوگ ناراض ہو جائیں گے، بڑی برادری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا یہ قبیلے مخزومیہ کی فاطمہ کیا ہے؟ اگر میری لخت جگر، میری بیٹی فاطمہ زہرا بھی اگر چوری کرتی تو میں کیا کرتا؟ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالتا. لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. کوئی دو نظریے نہیں کہ اپنے لوگ، خاص لوگ اگر کوئی جرم کرے تو ان کو بچا لیا جائے، کوئی غریب اگر کرتا ہے تو بس اس کو کاٹو نہیں. سب کے ساتھ انصاف، سب کے ساتھ انصاف. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. دنیا کی امامت.
کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی لیڈری بھی کریں، حکمرانی بھی کریں، اور مسجد و محراب کی بھی امامت کریں۔ پہلے کے بادشاہ اور خلفاء جہاں وہ امیر المومنین ہوتے تھے، مسلمانوں کے بادشاہ ہوتے تھے، وہاں پر یہ مصلی اور ممبر کے امین بھی ہوتے، وہ ذمہ داری بھی ان کے پاس ہوتی تھی۔ لیکن آج زمانہ بگڑ چکا ہے، دو شاخیں ہو گئی ہیں۔ بھائی دین اسلام کے دینی جو چیزیں ہیں، فرائض، وہ ملا لوگ، مولوی لوگ، متوا لوگ وہ انجام دیں، اور جو حکومت کے بڑے بڑے کام ہیں وہ یہ کافر لوگ یہ انجام دیں گے۔ نہیں، چاہے دنیا کی سیاست ہو یا مسجد کی، وہ سب ایک مسلمان، ایک حکمران کے ذمے تھی۔ لیکن جب سے بگاڑ آ گیا ہمارے معاشرے کے اندر، ہم نے ممبر و محراب کو، مسجد کو الگ کر لیا، اور پھر سیاست کو اور یہ بڑے بڑے شیاطین اور کافروں کو چھوڑ دی ہیں کہ تم کرو، یہ امریکہ میں بیٹھ کر اور UN میں بیٹھ کر یہ سب کرو اور ظلم کرو مسلمانوں پر، فلسطین کے اوپر، کشمیریوں کے اوپر، سیریا کے اوپر، چائنیز کے اوپر، کہاں کہاں ظلم نہیں ہو رہا ہے ساری دنیا میں، دیکھ لو، بس مسلمان ٹارگٹ۔ لیکن انشاءاللہ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ ایسوں کو زیادہ دیر موقع نہیں دیتا ظلم کے ساتھ۔ تو غرض کے میں عرض کر رہا تھا کہ انصاف بہت ہی ضروری چیز ہے، اور پہلے کے بادشاہ خطبے بھی دیتے تھے، جمعہ کے نماز کی امامت بھی کرتے تھے۔ وہ جو ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے بدبختوں نے پلان بنایا، عبد الرحمن نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ کرنے کے لیے، اور ایک صحابی کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے۔ لیکن اس دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنے بجائے کسی اور کو بھیج دیے امام، اور وہ آدمی معاویہ سمجھ کر ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اور یہاں پر جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے تھا، وہ علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو دیکھیے، خلیفہ بھی تھے، اور پھر وہ امامت بھی کرتے تھے اپنے اپنے حکومتوں میں۔ حیدرآباد، ایک ہندوستان میں حیدرآباد دکن ایک بہت ہی خوبصورت سٹی ہے، بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ آپ اگر گوگل پہ ماریں گے حیدرآباد دکن یا تلنگانہ یا آندھرا، تو ایک فوٹو آئے گی بڑی خوبصورت، 4 مینار، 4 مینار ہوں گے اس کے، 4 مینار، بڑی خوبصورت فوٹو ہے۔ تو یہ آج سے 450 سال پہلے وہاں کا ایک مسلم بادشاہ قلی قطب شاہ رحمت اللہ علیہ نے وہ 4 مینار بنایا، اور اس کے سامنے ایک مسجد بنایا، بہت بڑی مسجد، جس کو مکہ مسجد کہتے ہیں، مکہ مسجد۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مکہ مسجد پوری پتھر کی بنائی گئی، پتھر، بڑے بڑے پتھر۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر اینٹ، گچی، سیمنٹ، مٹی کچھ نہیں، صرف پتھر کی۔ اور یہ 4 مینار جو ہے، اس کے اندر نہ پتھر ہے، نہ اینٹ ہے، نہ سیمنٹ ہے۔ وہ زمانے میں سیمنٹ تو تھی نہیں 450 سال پہلے، صرف چونا 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 وہ ہے۔ اتنی بڑی عمارت ٹھہری ہوئی ہے، لوگ ہزاروں لوگ چڑھتے ہیں اس کے اوپر، دیکھتے ہیں، پھر تو 450 سال سے چل رہا ہے۔ کیا وہ زمانے کی ٹیکنالوجی تھی بنانے کی، اللہ عالم۔
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مکہ مسجد کا سنگ بنیاد جب رکھنا تھا، حجر اساسی جس کو کہتے ہیں، پہلے تو اس کو مارتے تھے نا سبل، ایک کھودنے کے لیے اس کو کہتے تھے، اور آج کل تو کیا کرتے ہیں، کوئی ایک اینٹ وغیرہ رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہے حجر اساسی۔ بہرحال جو بھی طریقہ ہو، تو بادشاہ اپنی ساری رعیت کو بلایا حیدرآباد دکن کی، اس زمانے میں 450 سال پہلے، پورے علماء کو، مفتیوں کو، مدارس کے حفاظ کو، سارے آنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ کوئی ہے آدمی اس کے اندر، مجمع کے اندر، میری رعایا کے اندر، جو کہ آئے اور یہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھے، حجر اساسی رکھے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی نماز تہجد قضا نہ ہوئی ہو، کبھی نماز تہجد زندگی میں اس کی چھوٹی نہ ہو۔ اعلان چلتے رہا آدھے دن تک، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ کون بڑھے گا؟ نماز تہجد قضا تو ہو جاتی ہے، غفلت ہوا جب کوئی نہیں آئے، بڑے بڑے مفتی، علامے، تو وہ بادشاہ قلی قطب شاہ نے کہا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ مجھے اس کی توفیق دیا کہ میں زندگی میں تہجد بھی قضا نہیں ہوئی مجھ سے۔ آگے آیا اور اس کے بعد اس کا مکہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ تو پہلے کے بادشاہ ایسے۔ آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ جیسے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے 2 رکعت کے امام، بس یہ 2 رکعت کے امام، 2 رکعت پڑھا لیے، 3 رکعت پڑھا لیے، 4 رکعت پڑھا لیے، اپنے پیٹرول کے پیسے اور وہ لے لیے اور چلتے بنے۔ ان کو قوم سے کیا تعلق ہے؟ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عدل اور انصاف، امام عادل، بہت واقعات ہیں عدل و انصاف کے، ٹائم ہو گیا ہے، 50 ہو گئے ہیں، یوسف بھائی ہمارے 50 پہ ختم کرو بول رہے تھے، تو بس عدل اور انصاف کی بہت ضرورت ہے، چاہے ہم غریب ہوں، چاہے ہم مسجد کے امام ہوں، یا ہم کونسلر ہوں، یا ہم ایم پی ہوں، چاہے سیاست میں ہوں نہ ہوں، عدل انصاف، بچوں کے اوپر بھی ہو تو انصاف برابر۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کچھ دے دیا ہے، آپ نے فرمایا سارے بچوں کو ایسے ہی دیا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ جائز نہیں، ایک بیٹے کو تم دے دو، چلو چھوٹی موٹی چیز الگ ہے، کھانے پینے کی یا 150 کچھ خرچ کے لیے، لیکن بڑی جائیداد ایک دے دے، ایک کو نہیں، سب کو برابر، عدل سے، انصاف سے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عادل بنائے، انصاف کرنے والا بنائے، تو ایسا آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور بھی 6 آدمی ہیں، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو اس کی یہ کریں گے۔ دوسرا آدمی کون سا ہے؟ نوجوان، اللہ کی یعنی عبادت میں اس کی زندگی گزرے۔ نوجوانوں کو آج دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، ماشاءاللہ، چہرے پر نور بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، الحمدللہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پابند بھی ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں، حسب توفیق کرتے ہیں، اسٹرگل جو کچھ اللہ کے راستے میں دیتے بھی ہیں، اللہ کی عبادت میں ہو۔ اور ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، مسجد میں لٹکا ہوا ہو، مطلب ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی اسے فکر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اب جمعہ پڑھ لیا 8 دن تک اب سوتے رہا، وہ نہیں، ایک کے بعد دوسری۔ قلبہ معلق فی المساجد، بالمساجد، مسجدوں میں اس کا دل اٹکا ہوا ہو، ایسے نوجوان، ایسا نمازی، ایسا پرہیزگار، چاہے بوڑھا ہو یا جوان ہو۔ اور 2 ایسے آدمی جو اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ کے لیے دشمنی کریں۔ آج ہم دوستی اس لیے کرتے ہیں، وہ فلاں صاحب چودھری ہیں، وہ راجہ ہیں، وہ آرائے ہیں، وہ قریشی ہے، وہ بھینس ہے، وہ داد ہے، جیسے یوسف داد، ایسے برادری کے ہم ان کے ساتھ ہو جائیں تو ذرا ان کا سپورٹ، ان کی تائید رہے گی، یا کچھ ہو سکتا، کچھ فائدہ ہو جائے ہمارا مالی، ہم اس لیے ہم دوستی کرتے ہیں۔
لیکن دوستی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ الحب للہ والبغض للہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور دشمنی ہو، جدائی ہو تو اللہ کے لیے۔ دو ایسے آدمی جو اللہ کی محبت کے لیے ملے اور کوئی چیز رانگ ہو گئی اور اس کے بعد پھر وہ تفریق کر لیا آپس میں۔ اور ایک ایسی عورت جس کو بہت ہی خوبصورت عورت، دنیاوی جاہ و منصب بھی ہے، مالدار عورت ہے، خوبصورت ہے، اس کو گناہ کی دعوت دی، برائی کی دعوت دی، لیکن وہ آدمی نے، اس نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کروں۔ جیسے زلیخا مصر نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، مگر آپ بھاگتے رہے، بچتے رہے۔ اور ایک ایسا آدمی جو کہ صدقہ کیا، چھپا کر کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما انفق بیمینہ، حتیٰ کہ اس کے رائٹ ہینڈ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ، اس کے لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ رائٹ ہینڈ سے اس کو کیا دیا، چھپا کر دیا۔ عام طور پر پرسنل کسی کی مدد کرنا ہو تو ایسا کرنے کا ہے، جس کو محروم کہتے ہیں، للسائل والمحروم، مانگنے والے تو ہوتے ہیں لیکن جو محروم ہوتے ہیں سفید پوش، ان کو تلاش کر کے ہم، اور عام چندہ ہو تو ٹھیک ہے آپ بتا کے دے سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو۔ تبھی ہمیں معلوم ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سارا گھر لا لیے تھے، عمر رضی اللہ عنہ آدھا گھر لا لیے تھے، اور آخری 7واں آدمی کون ہے؟ وہ آدمی جو اللہ کو یاد کر کے کہیں کونے میں بیٹھ کر، رات میں بیٹھ کر، دن میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر رویا۔ اور کیسے رویا؟ حدیث میں کیا ہے؟ بخاری مسلم میں، ففاضت عینا، اس کی آنکھیں بہہ گئیں۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روتے روتے آنکھیں نکل جائیں؟ نہیں، شدت بکا کی وجہ سے بہت زیادہ رویا۔ وہ بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتنا رویا وہ اللہ کو یاد کر کر، اپنے گناہوں کو یاد کر، خبر کو یاد کر کے، حشر کو یاد کر کے، کہ اس کی آنکھیں بہہ گئی۔ کیا یہ 7 کیٹیگری میں سے ہم کسی بھی ایک میں آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور وہ کیٹیگری کو بڑھائیں، اگر نہیں آتے ہیں تو ان میں ہم آنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ سارے مرحومین کو جنت فردوس میں داخل فرما۔ اے اللہ 3 دن ہوا میرا چھوٹا بھائی بھی حیدرآباد دکن میں، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، مر گیا ہے، وفات پا گیا ہے۔ اللہ اس کو بھی جنت الفردوس میں داخل فرما، اس کے گناہ کو معاف فرما دے، ان کے اہل و عیال متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وقوموا الی الصلاۃ یرحمکم اللہ۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا الہ الا اللہ، سووا صفوفکم استووا اعتدلوا حاذوا بین المناکب والاقدام وسدوا الفرج۔ Make the straight line please, don't give any gap please۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.